ہم تاریخی حقائق سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ہماری کسی تاریخ کی نصابی کتاب میں قائد اعظم کی پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کو 11 اگست کی اہم تقریر کا کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ یہی حال ہماری ملکی سیاست کے سب سے بڑے المیہ سقوط مشرقی پاکستان کا ہے۔ پاکستان میں تاریخی حقائق کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی روایت کا آغاز 60 کی دہائی سے شروع ہوا اور 80 اور بعد کی دہائیوں میں اسے عروج نصیب ہوا۔ اب تاریخ کو اس قدر مسخ کر دیا گیا ہے کہ ہمارے طالب علموں کو اپنے ملک کے اہم سماجی اور سیاسی واقعات کے بارے میں نصابی کتابوں میں غیر جانبدار اور درست معلومات نہیں مل پاتی۔ وہ معلومات مہیا کی جاتی ہیں جو ایک خصوصی سوچ کو پروان چڑھانے میں مدد کرتی ہیں اور واقعات کو چند افراد اور گروہوں کے مفادات کے مطابق بیان کرتی ہیں۔ پاکستانی تاریخ کے سیاسی استعمال اور استحصال کی وجہ سے ہماری تاریخ نہ تو جامع ہے اور نہ ہی حقیقت پر مبنی۔ اس لیے ہمارے ریاستی نظام تعلیم سے فارغ التحصیل طالب علموں کی ایک بڑی تعداد کو مغرب میں تحقیق پر مبنی پاکستان کی تاریخ کے بارے میں کتابیں پڑھ کر پریشانی اور حیرت ہوتی ہے۔ بہت سارے طالب علم اسے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا سمجھتے ہوئے مسترد کر دیتے ہیں۔ ہماری کسی تاریخ کے نصابی کتاب میں قائد اعظم کی پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کو 11 اگست کی اہم تقریر کا کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ یہی حال ہماری ملکی سیاست کے سب سے بڑے المیہ سقوط مشرقی پاکستان کا ہے۔ ایک منظم کوشش کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں اس المیہ کے بارے میں نصابی کتابوں کے ذریعے غلط معلومات ڈالنے کا بڑی کامیابی سے اہتمام کر دیا گیا ہے۔ 80 کی دہائی سے تعلیمی نصاب میں سقوط مشرقی پاکستان کی ساری ذمہ داری اس وقت کے حکمران جرنیلوں کی غلط پالیسیوں سے ہٹا کر سیاستدانوں اور ہمسایہ ملک پر ڈالنے کی کامیاب کوشش کی گئی اور اس کے لیے تعلیمی نصاب کو من پسند طریقوں سے استعمال کیا گیا۔ تاریخ کی استحصال اور قتل کے ذریعے اس تصور کو تقویت دی گئی جیسے 1958 سے لے کر 1971 کے 12 سالوں میں سیاستدانوں کی حکومت اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان فاصلوں کی وجہ سے بنے۔ اس المیہ کے اہم ذمہ داروں جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان اور جنرل نیازی کو اس سنگین جرم سے مبرہ کرنے کی یہ کوشش کافی حد تک کامیاب رہی اور اس وقت ملک کے بیشتر نوجوان اور طلباء اس نصابی غلط بیانیے کی وجہ سے اس بات پر ایمان کی حد تک یقین کرنے لگے ہیں کہ سقوط مشرقی پاکستان کے ذمہ دار ذوالفقار علی بھٹو اور بھارت۔ اس تصور کو مضبوط کرنے کے لیے سیاستدانوں کو پاکستان کے بننے کے بعد آئین وقت پر نہ بنانے کا بھی الزام لگایا گیا۔ حالانکہ 1956 میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے سیاستدانوں نے مل کر متفقہ آئین تیار کر لیا تھا جس میں دونوں بازوں کے سیاستدانوں نے دانشمندی اور تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں حصوں کی برابری کو تسلیم کیا اور زبان کے مسئلے کو بھی کامیابی سے حل کر کے اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ اس آئین کو سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کی سازشوں کی وجہ سے نہ چلنے دیا گیا اور صرف 2 سال بعد 1958 میں پاکستان کے پہلے متفقہ آئین کو ایوب خان کے مارشل لاء کے ذریعے ختم کر دیا گیا، مگر ہماری تاریخ اور نصاب کی کتابوں میں اس کی ناکامی کا ذمہ دار سیاستدانوں کو ٹھہرایا گیا۔ اس متفقہ آئین کے خاتمے نے پاکستان کی سلامتی پر پہلا جان لیوا حملہ کیا جو ایوبی مارشل لاء کے دور میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد بنا۔ اس دور میں جنرل ایوب اور مرکز نے ساری سیاسی طاقت سنبھال لی اور دونوں صوبوں کے 1956 کے آئین میں دیے گئے صوبائی اختیارات تقریباً ختم کر دیے گئے جو ایک وسیع عوامی بے چینی کا سبب بنے۔ اسی طرح سیاسی جماعتوں کے 1962 کے انتخابات میں پابندی نے ملکی یکجہتی کو مزید کمزور کیا۔ 1962 میں مشرقی پاکستان میں ایوب خان کے حمایتی گورنر منیم خان نے ظالمانہ طریقے سے ایوب مخالف جماعتوں اور رہنماؤں کو نہ صرف دبایا بلکہ انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور ایوب خان کے لیے ایک حمایتی سیاسی گروپ کو پروان چڑھایا۔ 1965 کے انتخابی مہم میں ہزاروں بنگالی سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور پریس کو بھی سختی سے کنٹرول کیا گیا۔ طالب علموں کی ہڑتالوں سے تشدد سے نمٹا گیا اور یونیورسٹیوں میں گھس کر طالب علموں کو گرفتار کیا گیا۔ اس طرح کی ظالمانہ کارروائیوں نے مشرقی پاکستان کی سیاسی قیادت کو نہ صرف ایوب خان سے مایوس کیا بلکہ مغربی پاکستان کے خلاف دیے غصے اور کچھ حد تک نفرت کو بھی ہوا دی کیونکہ ایوب خان کو مغربی پاکستان کا نمائندہ سمجھا جانے لگا۔ 1965 کی جنگ نے ان خیالات کو مزید قوت دی اور یہ خیال بھی جڑ پکڑنے لگا کہ مشرقی پاکستان کو بھارتی جارحیت کے خلاف بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا۔ معاشی ترقی میں بھی ایوب دور میں مغربی پاکستان کئی درجے آگے نکل گیا اور 1959 اور 1960 میں فی کس آمدنی میں
मशरकी पाकिस्तान से 32% बरतरी हासिल कर ली। ये बरतरी 1970 में बढ़कर 61% हो गई। इस सियासी और मुआशी नाइंसाफ़ी ने हमें 1971 के अलमिये से दो चार किया, जब हमारी फौजी क़यादत ने मगरबी पाकिस्तान के कुछ सियासी रहनुमाओं से मिलकर मशरकी पाकिस्तान के अवाम के सियासी फैसले को कबूल करने से इनकार किया और अपनी ही अवाम के खिलाफ लश्करकशी कर दी, जिसकी वजह से बेतहाशा हलाकतें हुई और आखिरकार मुल्क दो लख्त हो गया। लेकिन ये सारे तल्ख तारीखी हक़ाइक़ आपको निसाब की किताबों में नहीं मिलेंगे। हमारी निसाबी किताबों को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे मशरकी पाकिस्तान कभी हमारा हिस्सा ही नहीं था और बंगाली हमारे साथ शुरू से ही रहने के लिए तैयार नहीं थे। अमूमन समझदार कौमें तारीख की उन गलतियों से सबक सीखती हैं, मगर हमने उन तल्ख तारीखी हकीकतों से सबक सीखने की बजाय उनसे आंखें छुपाते हुए और कुछ इदारों की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए उन हकीकतों को आहिस्ता आहिस्ता हमारे तालिब इल्मों के सामने मसख करके पेश करना शुरू कर दिया। किसी हद तक हक़ाइक़ से चश्म पोशी की ये रिवायत आजकल बलूचिस्तान और साबका फाटा के इलाकों में भी की जा रही है। क्या ये रवैया हमें एक पढ़ी लिखी कौम बना सकता है और हमें माजी की गलतियों से बचने में मददगार हो सकता है?